حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتح الغیب خمس ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ حدیث میں بتایا گیا غیب کی کنجیاں 5 ہیں، یعنی کہ 5 ایسی چیزیں ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم نہیں دیا، یعنی رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سا علم بتایا غیب کا بھی، لیکن یہ 5 چیزیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ لقمان میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا ہے اور صحیح خبروں والا ہے۔ دیکھیں بارش بھی اللہ کے علم الغیب میں سے ہے، یقینی علم کے بارش کب ہوگی کہاں ہوگی یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ محکمہ موسمیات ہم کہیں گے وہ تو ہمیں پیشن گوئی کرتے ہیں، تو دیکھیں وہی بات ہے جیسے کہ الٹرا ساؤنڈ سے بچے کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ نر ہے یا مادہ ہے، تو اسی طرح بارش کے لیے بھی اللہ کے جو دیا ہوا علم ہے، اللہ نے انسان کو بہت ہی صلاحیتیں دی اور بہت سا علم دیا ہے، تو وہ پیشین گوئی تو کرتے ہیں مگر ان کی پیشین گوئی ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ بتاتے ہیں اور بارش کہیں اور بنتی ہے یا ہوتی ہی نہیں ہے، تو بارش کا صحیح علم صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور کس قدر بارش ہوگی کب ہوگی یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر انسان کل کیا کرے گا، تو دیکھیں ہم میں سے کوئی بھی انسان، ہم بڑی بڑی پلاننگ ہوتی ہے ہماری، بہت سی چیزیں ہم نے سوچ کے رکھی ہوتی ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ انسان اپنی کوشش اور ارادہ کا اختیار رکھتا ہے، لیکن نتائج صرف اللہ کی مرضی سے آتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح کسی کو آنے والے کل کے بارے میں نہیں ہے تو وہ اس کی زندگی میں آئے گا یا بھی نہیں آئے گا، یعنی ہمیں نہیں پتا کب ہماری موت آ جائے، کہ کل ہمارے نصیب میں ہو ہی نہ، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ سوتے ہیں پھر کبھی اٹھتے ہی نہیں ہے، پھر کیا کرے گا انسان، کل کیا کرے گا؟ بعض اوقات ہم نے پورے پلاننگ ہوتی ہے لیکن ہم صبح اٹھتے ہیں اور پھر ہمارا کوئی کام جس طرح نہیں ہوتا ہے جس طرح ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر موت کہاں آئے گی؟ دیکھیں انسان کہیں رہ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ساری زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان کسی ایک شہر میں رہتا ہے، لیکن اگر اس کی موت کہیں اور ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح اس کی موت کے لیے وہ وہاں پہنچتا ہے اور اس کی موت اسے وہاں نصیب ہوتی ہے، تو یہ علم بھی کسی کو نہیں پتا۔ پھر یہ جو حدیث ہم نے پڑھی مفاتح الغیب خمسن، کہ غیب کی چابیاں 5 ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔